بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام میں ایک نمایاں نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، مدائن کے درویش منش گورنر، لشکر اسلام کے تجربے کار، بہادر اور دلاور جرنیل، میانہ قد، مضبوط اور گھٹا ہوا جسم، سفید چمکیلے دانت، جن سے بسا اوقات ہیرے کی مانند شعاع نمودار ہوتی تھی، عقابی نگاہ جس سے اندھیرے میں بھی تیر کا نشانہ باندھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، عالم زاہد اور شب زندہ دار، حافظ قرآن، عالم حدیث، غزوہ احزاب میں اپنی ذہانت و فطانت، زود فہمی، احتیاط اور تدبر کا قابل رشک نمونہ پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا اعزاز حاصل کرنے والے خوش قسمت صحابی رسول، شہید احد حسین بن جابر العبسی الیمانی کے فرزند ارجمن، عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دلچسپ مناظر سے لبریز ہے۔ شوال سن 5 ہجری کی ایک سرد صبح تھی جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی سورج کی روح پہلی کرنوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ کی جانب بڑھتا ہے۔ مختلف قبائل پر مشتمل اس لشکر نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کر لیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر مدینہ کے گرد ایک وسیع و عریض خندق نے مشرکین کے عزائم کے درمیان حائل ہو کر ان کے بڑھتے قدم روک دیے ہیں۔ غیظ و غضب میں بپھرے مشرکین کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ان کے ارادے یوں پامال ہو جائیں گے۔ آج محاصرے کو 1 ماہ ہونے کو ہے، لیکن ان بے سر و سامان مسلمانوں کے پائے استقلال میں ہلکی سی بھی جنبش نہ آئی۔ اس کے برعکس چند دنوں میں فتح کے شادیانے بجاتے واپس لوٹنے کے خواب دیکھنے والے مشرکین کو طویل محاصرے نے بددل اور پست ہمت کر دیا۔ گھر بار سے دور، خیموں کی سخت ترین کٹھن زندگی، مدینہ کی سرد ہوائیں اور خراب موسم موت کا پیغام بن کر انہیں مختلف بیماریوں میں گھیر چکی ہے۔ ان کے اونٹ، گھوڑے اور مویشی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ حالات کی سختی نے ان کے اعصاب مفلوج کر کے رکھ دیا، انہیں آپس میں ہی دست و گرباں کر دیا۔ مسلمانوں سے انتقام کا جذبہ سرد ہو چکا اور اب انہیں اپنے گھروں کی واپسی کی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ پھر ایک سرد ٹھٹرتی تاریک رات میں کالی آندھی اور ریت کا طوفان اللہ کا قہر بن کر نازل ہو گئی۔ ان کے خیمے اکھڑ گئے، کھانے کی دیگیں الٹ گئیں، چراغ گل ہو گئے، سامان ہوا میں اڑنے لگا، اونٹ اور گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ نکلے۔ مشرکین کے چہرے خاک آلود، آنکھیں، ناک اور کان مٹی سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، کوئی ہے جو اس خوفناک طوفان میں نبرد آزما ہوتا ہوا مشرکین کے صفوں میں جائے اور اندر کا حال معلوم کر کے آئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یخ بستہ موسم اور ریت کی طوفانوں میں خندق پار کر کے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہونا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام تھا۔ صحابہ کرام ابھی کوئی فیصلہ کر ہی نہ پائے تھے کہ اچانک حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہوں سے حضرت حذیفہ کی طرف دیکھا، شفقت سے اپنے پاس بلا کر ہدایات دی اور دعاؤں کے سائے میں رخصت فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور کفار کی صفوں کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عجیب افراتفری کا عالم ہے، لوگ اپنے بچے کچھ سامان کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان خود بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا واپسی کا ارادہ کر چکا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میدان صاف ہو چکا ہے اور مشرکین ناکام و نامراد واپس لوٹ چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حسین بن جابر الیمانی کا تعلق بنی غطفان کے عبس خاندان سے تھا۔ یہ خاندان اپنی بہادری اور جواں مردی کے لیے مشہور تھا۔ حسین ابن جابر کے ہاتھوں مکہ میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، چنانچہ وہ چھپ کر مدینہ آ گئے اور بنو عبد الاشہل قبیلے میں پناہ حاصل کر لی اور اسی قبیلے کی ایک خاتون رباب بنت کعب سے نکاح بھی کر لیا، جن کے بطن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حسین بن جابر چونکہ یمنی نسل کے تھے، لہٰذا اہل مدینہ نے ان کا نام یمان رکھ دیا اور پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یمان کے ساتھ مکہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد قریش کے مہاجر تھے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں آنکھ کھولی، چنانچہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو مہاجر کہلاؤں یا انصار؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے، چاہے مہاجر کہلاؤ یا انصار۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصار کہلانا پسند کروں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت حذیفہ بن حسیل بن جابر بن عمرو بن ربیعہ بن جروہ بن حارث بن مازن بن قطیعہ بن عبس بن یفیز بن زید بن غطفان۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے قبائل اوس و خجرت یمنی نسل کے تھے، اس لیے حسیل کا نام ان کی قوم نے یمان رکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ العبسی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان قد، چوڑے چکلے، مضبوط اور گھٹے ہوئے جسم کے مالک تھے۔ ماتھا چوڑا، سفید چمکیلے دانت، عقابی نگاہیں، دلائل کے ساتھ نرم اور میٹھے لہجے میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کے ناموں سے آگاہ بھی فرمایا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر صحابی کو اس کی صلاحیتوں کے حساب سے کام سونپا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 خصوصیات تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اول یہ کہ وہ بہت ذہین اور سمجھدار تھے، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالتے۔ دوسرا، بہت جلد بات کی تہ تک پہنچ جاتے اور نتیجہ اخذ کرنے میں دیر نہ کرتے۔ تیسرا یہ کہ راز کو راز رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے سینے میں ہی رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اگر انہیں کسی کی موت کی خبر ملتی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق معلوم کرتے کیا وہ جنازے میں شریک ہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے اجتناب فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ایک تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل، قرآن و حدیث اور فقہ میں استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام آپ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے کسی کو فتنوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی مجھے یاد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس معاملے میں بڑے دلیر ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کفار نے گرفتار کر لیا۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا کیا تم جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف مدینہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی خواہش تھی کہ دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دیں، لیکن ایک مشرک سردار نے اسے سمجھایا کہ اگر انہیں قتل کرو گے تو عبس قبیلہ ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان دونوں سے کہا کہ تم یہ عہد کرو کہ بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جان بچانے کی غرض سے وعدہ کر لیا، مگر آزادی ملتے ہی دونوں بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں معاہدے کی پابندی کرو اور انہیں واپس مدینہ بھیج دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تاریخ الفاظ رہتی دنیا تک کے لیے معاہدوں کی پاسداری کا بین الاقوامی اصول وضع کر گئے۔ غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضعیف العمری کی وجہ سے خواتین اور بچوں کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر محفوظ جگہ بٹھا دیا، مگر جب میدان جنگ گرم ہوا تو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے خود پر قابو نہ رکھ سکے اور شہادت کے عظیم منصب کی خواہش دل میں لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ شروع میں ہی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی،
لیکن جبل رماد پر متعین تیر اندازوں کی ذرا سی کوتاہی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی۔ دوست اور دشمن کی شناخت مشکل ہو گئی۔ اس افراتفری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیت دینی چاہی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہی میں بھی فقیر والی زندگی اختیار کی۔ جب تک مدائن میں قیام پذیر رہے، عاجزی، انکساری اور سادگی کی تصویر بنے رہے۔ کوئی بھی حاجت مند کسی بھی وقت گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ گھر کی معمولی ضروریات کے خرچ کے علاوہ اپنی ساری تنخواہ غریب، غربا، مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے سونے یا چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کا پانی پھینک دیا اور فرمایا کہ میں نے تم کو کئی بار منع کیا ہے کہ مجھے اس میں پانی نہ دیا کرو، میں اس میں پانی نہیں پیتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور نہ پیو، یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ دور فاروقی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجسس ہوا کہ دیکھا جائے کہ مدائن کے حاکم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان سے مدینہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ آنے والے راستے میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں دور سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جس حال سے مدینہ سے گئے تھے اس سے زیادہ خستہ حالی میں واپس لوٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈ سے نکل کر فرط محبت سے ان سے لپٹ گئے اور فرمایا، اے حذیفہ، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ مجھے قیمتی کفن نہ دینا، اگر اللہ کے ہاں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے وہاں جا کر جنت کے کپڑے بہترین کفن سے نوازا جائے گا، اور اگر وہاں پر میرے لیے بہتری نہیں ہے تو یہ کفن بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے امیری کے مقابلے میں فقیری کو اختیار کیا اور ہمیشہ موت کو زندگی پر ترجیح دی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد مدائن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔